ڈونیٹ کرنا کیا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اسی وجہ سے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کوئی اپنے جسم کا کوئی بھی عضو کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی جسمانی عضو سے کسی کی جان بچ سکتی ہو اور خود آپ کی جان کو نقصان نہیں، تو یہ ایک ضرورت پیدا ہو گئی۔ ضرورت کے وقت اس قسم کے اجزاء دیے جا سکتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کی جان بچ سکے، اور اس میں اس کی اصل یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا جائز قرار دیا ہے۔ حولین کاملین کا ذکر ہے قرآن عظیم میں، اور یہ دودھ بھی ماں کا جسم کا ایک جزو ہے کہ وہ خون سے دودھ بنتا ہے، پھر وہ بچہ اس کو پیتا ہے۔ تو 2 سال تک کیونکہ ضرورت ہے، بچے کی ابتدائی پرورش ماں کے دودھ سے ہوتی ہے، تو خود شریعت نے اجازت دے دی کہ ماں دودھ پلائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، جب ضرورت پوری ہو گئی، یہی ماں اگر 2 سال کے بعد 1 دن بھی دودھ پلائے گی تو اس کا دودھ پلانا حرام ہے۔ اس سے خود یہ نکھر کے مسئلہ سامنے آ گیا کہ اگر کسی کی زندگی آپ کے جسمانی عضو پر موقوف ہو اور آپ اگر جسمانی عضو اس کو دے دیتے ہیں تو خود آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر آپ دے سکتے ہیں جہاں ضرورت ہے، ضرورت کے علاوہ بالکل نہیں دے سکتے۔ اب مثال لے لیں، کوئی شخص مر رہا ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، بلڈ کی، آپ نے ڈاکٹر کو چیک کرایا، اس نے کہا کہ ہاں اگر آپ کا بلڈ لے بھی لیا جائے تو آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقتی طور پہ کمزوری ہوگی، پھر ریکوری ہو جائے گی، تو آپ کے لیے وہ بلڈ دینا اس وقت جائز ہوگا کیونکہ جان بچ رہی ہے۔ اسی طرح کسی کے دونوں گردے صحیح ہیں اور آپ کے کسی گھر والے کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اگر آپ ایک گردہ دے دیں تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور ان کی جان بھی بچ جائے گی، تو ایسی صورت میں ایک گردہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی ان کا دل ختم ہو رہا ہے، آپ کا دل نکال کے ان کو لگا دیتے ہیں، تو یہ بیچارہ کیسے زندہ رہے گا؟ یہ دل دینا شرعاً جائز نہیں، تو بس ضرورت کے وقت جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اب جو آنکھوں کا آپ نے خاص طور پہ مسئلہ معلوم کیا، یہ کسی کی کوئی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ ضرورت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان ہلاک ہو جائے، تو آنکھیں ڈونیٹ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں تو اس لیے آنکھیں دے رہا ہوں کہ کوئی بیچارہ دیکھ لے گا، تو وہ کیا دیکھے گا؟ ذرا مجھے یہ بتائیے۔ وہ قرآن صرف دیکھے گا، وہ مسجد کو دیکھے گا، وہ نیک چیز دیکھے گا؟ اکثر جو ہمارے ہاں ماحول ہے، چاہے کوئی اس کو برا مانے چاہے بھلا مانے، لیکن ہمارے ہاں تو کوئی نابینا ہو تو بیچارہ سینکڑوں گناہوں سے بچ رہا ہوگا۔ جہاں اس کی آنکھیں آئی تو بدنگاہی سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم شرع کا تو بڑا فقدان ہے، اور دین پہ چلنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح تعلیم شرع پیچھے ہو جائے اور دنیا کے اندر ہم شتر بے مہار ہو جائیں۔ تو ایسی صورت میں جب ایک نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، تو کم از کم کروڑوں گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ لیکن آپ نے آنکھیں دے دیں، اب اس نے دیکھنا شروع کیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ صحیح ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ضروری کوئی ہے کہ وہ گناہ کرے، ہو سکتا ہے بڑا نیک آدمی وہ گناہ سے بچے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل اصول وہی ہے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جب ضرورت نہیں ہے تو حکم شرع یہی ہے کہ اس کو آنکھیں آپ نہیں دے سکتے ہیں، یہی حکم شرع ہے بہرحال۔ اور کوئی اس پہ اگر اختلاف رائے کرنا چاہے تو بالکل اس کو حق حاصل ہے، کوئی صاحب علم، جاہل آدمی نہیں، رکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن حکم شرع یہی ہے کہ کسی خاتون کو، میت خاتون کو غسل دے رہے تھے، لیکن بالٹی کا پانی مستعمل ہو گیا، یعنی بے وضو کسی نے ہاتھ اس میں ڈال دیا تو اسی پانی سے غسل دے دیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مستعمل پانی وضو وغیرہ کے قابل نہیں رہتا ہے، اس سے نجاست حکمیہ دور نہیں ہو سکتی۔ نجاست حکمیہ اسے کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن شریعت کہتی ہے کہ وہ نجاست ہے، جیسے بے وضو پن، حالت حیض کے اندر جو عورت پہ نجاست طاری ہوتی ہے وہ نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، ایسی جنابت، تو یہ صرف صاف صحیح پانی سے جو بالکل غیر مستعمل ہو اسی سے ہو سکتا ہے۔ اگر مستعمل ہو گیا، یعنی جیسے بے وضو ہاتھ ڈالا، تو چونکہ جیسے ہاتھ ڈالیں گے جو ہاتھ پہ نجاست تھی وہ سب اتر کر اس پانی میں مل جائے گی جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن چونکہ شریعت نے نجاست کا تصور دیا تو وہ پانی مستعمل کہلاتا ہے۔ اور حقیقی نجاست جیسے پیشاب وغیرہ، اس کی وجہ سے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کا حکم اس سے تھوڑا سا ہلکا تو رکھا ہے کہ اس کو ناپاک نہیں کہتے، لیکن یہ مستعمل ہوتا ہے، اور مستعمل سے وضو یا غسل وغیرہ
نہیں ہو سکے گا، تو لہذا جس نے ایسا کیا وہ گناہگار ہوا، گویا کہ میت جو ہے وہ بغیر غسل کے دفنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے لوگوں کو، تو توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ بہن نے مزید پوچھا کہ میت کو کفن دیا تو کپڑوں میں کمی آ گئی، میت کی وصیت بھی یہ تھی کہ میری 2 چادریں کفن میں شامل کر دینا، تو کیا ان کو شامل کر کے کفن کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو جو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جن کپڑوں میں میرا انتقال ہو اسی میں مجھے دفنا دینا، کیونکہ نئے کپڑے کی ضرورت زندوں کو زیادہ ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ سنت کے مطابق کفن آپ دیں جو بغیر صلہ ہو، سنت یہی ہے، لیکن صحیح شرعی عذر کی بنا پر دوسرے کپڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چادریں وغیرہ جیسے ہیں، یہ تو بالکل چادریں ہی تھی تو یوز کی جا سکتی ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ترتیب غلط ہو گئی، کیونکہ وہ جو بڑی چادر ہوتی ہے، پھر تہبند ہوتا ہے، پھر اس کو ازار بھی کہتے ہیں، کفنی وغیرہ ہے، سینہ بند ہے، دوپٹہ ہے، یہ 5 کپڑے خواتین کے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک مخصوص ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے یہ رکھیں گے، پھر یہ۔ اب وہ کہتی ہیں ترتیب بدل گئی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ ترتیب سنت مبارکہ ہے، اگر یہ سنت ترک بھی ہو گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کفن ہی ہے، اور اس کو کفن سنت ہی کہیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ترتیب بھی ایک سنت تھی اور ترتیب ترک ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن کفن بالکل درست رہا۔